محمد وقاص خالد بارگاہی رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور آخر میں انتہائی خوبصورت اور پرسوز انداز میں عارفانہ کلام سلطان العاشقین سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اے تن میرا چشمہ ہووے، اے تن میرا چشمہ ہووے، تا میں مرشد بیک نرد جاؤں، ایک ایک دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں میں نو صبر نہ آوے، پھر ہور کدے ول بھجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو، سانو لکھ کروڑ حجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو، سانو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ معزز حاضرین اور سامعین کرام، آپ جس جگہ پر اس وقت تشریف فرما ہیں، میری حاضری یہ دوسری حاضری ہے۔ جب میں پچھلے سال یہاں پر حاضر ہوا تو یہ میدان کافی نیچے تھا، یہاں پر ابھی بھرتی نہیں ڈلی تھی، تو خان افضل خان صاحب نے اور ان کی پوری برادری نے مدرسۃ البنات بنایا ہے، اور اس کے لیے جو تخمینہ لاگت ہے اس کی، یہ چار دیواری مکمل کروانی ہے، سیمنٹ بجری گیٹ لگوانا ہے، تقریباً 3 لاکھ روپے چاہیے، اور اس میں خصوصی تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر محمد فیاض خان گوپانگ صاحب، سی او مظفر گڑھ محکمہ صحت، ان کا خصوصی تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے، اور جناب حاجی ارشاد خان صاحب نے بھی خصوصی تعاون فرمایا ہے اس بھرتی ڈلوانے میں۔ اب 3 لاکھ درکار ہیں اس نیک کام میں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر 5-5 ہزار والا کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہو تو یہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے خان افضل خان صاحب کی طرف سے 30,000 روپیہ اس دین کے کام میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ کی باری ہے، انتظار ہے۔ ملت فیبرکس یعنی راؤ محمد علی، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران تحصیل علی پور کی جانب سے اس نیک کام میں 20,000 روپیہ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ مبارکباد، آپ کا پیسہ نیک کام پہ لگے، اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی۔ پہلا 20,000 راؤ محمد علی صاحب کی جانب سے، منور عزیز خان صاحب خان ہنڈا چوک پٹھا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان نے 5,000 روپیہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر فی الحال آپ کی جیبوں میں نہیں ہے، یہ سوچ کر تو نہیں آئے تھے نا آپ، تو آپ نام لکھوا سکتے ہیں، کل دے دیں، پرسوں دے دیں، 15 دن کے بعد دے دیں، مہینے کے بعد دے دیں، اب ڈیٹ لکھوا دیں، تو اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ پہلے 30,000 25,000 جناب محمد افضل خان کی جانب سے آ چکے، اور راؤ محمد علی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران کی جانب سے 20,000 روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جناب منور عزیز خان صاحب جو چوک پٹھا سے ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے 5,000 روپے اس نیک کام میں حصہ ملایا ہے۔ اللہ پاک ان کے کاروبار اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ جناب صدر انجمن تاجران، بلکہ مرکزی صدر انجمن تاجران جناب محمد اکرم بھائی صاحب نے اس نیک کام میں 5,000 روپیہ عنایت کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں مال میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو اور عزتوں سے نوازے آمین۔ جتنا جلدی آپ کریں گے تو محفل وینڈ اپ ہوگی، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ سردار مجاہد حسین خان گوپانگ، دیکھیں بھئی یارو والے سے ابھی کوئی نہیں آیا۔ مجاہد حسین خان گوپانگ ہمارے مہمان سیدپور سے، انہوں نے 2000 روپیہ عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ پیسہ نیک کام میں لگائے، اللہ پاک ان کے رزق میں مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ یارو والا ابھی تک غائب ہے بھائی، کون؟ سردار حاجی سلیم گوپانگ صاحب 1000 روپیہ عنایت فرمایا، اللہ پاک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ یارو والا، بستے یارو والا بھائی، ملک عبداللہ پرویز صاحب، وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، طبی ارائی سے تشریف لائیں۔ یارو والا پھر پیچھے جا رہا ہے بھائی، ملک عبداللہ پرویز طبی ارائی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان، انہوں نے 5000 روپیہ مدرسۃ البنات میں حصہ ملایا ہے۔ اللہ پاک ان کے کاروبار میں رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ بستی یارو والا ابھی تک خاموش ہے، گزارش کروں گا بستی یارو والے کے جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، ملک خادم حسین بھوڑ خانگڑ ڈوما 5000 روپے کا اعلان کیا ہے۔ ملک خادم حسین بھوڑ خانگڑ ڈوما سے، جن حضرات نے بستی یارو والا سے پہلے دھرتی ڈلوانے میں مدرسۃ البنات کے حصے ملائے ہیں، سردار ریاض حسین خان گوپانگ صاحب سیدپور سے 5000 روپے جناب سردار ریاض حسین خان گوپانگ سیدپور سے مہمان بازی لے کے جا رہے ہیں بھئی۔ بستی یارو والا میزبان خاموش ہیں۔ سردار ریاض حسین خان گوپانگ صاحب نے 5000 روپے عنایت کیا ہے، اللہ پاک ان کے کاروبار اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی تک بھی بستی یارو والا خاموش ہے بھئی۔ بالخصوص ہمارے تعاون جو کیا ہے ڈاکٹر محمد فیاض خان گوپانگ صاحب جو سی او ہے مظفر گڑھ محکمہ صحت کے، ان کا خصوصی تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے۔ جناب حاجی ارشاد خان صاحب گوپانگ، معروف سیاسی و سماجی شخصیت، چیئرمین بیٹ ملا والی، ان کا خصوصی تعاون اس مدرسۃ البنات کے حوالے سے رہا ہے۔ اللہ پاک ان کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے، ان کے کاروبار میں مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نام لکھوا سکتے ہیں، جن کے پاس ابھی موجود نہیں ہے نام لکھوا سکتے ہیں۔ دیکھیں جی 3 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ ہے، بجری کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، چار دیواری کی ضرورت ہے، گیٹ کی ضرورت ہے، مزدور اور مستریوں کی دہاڑی کی ضرورت ہے۔ محمد ندیم بھٹا افسوس، ایک نوکر ملازم جو خود اس کی تنخواہ 6000 7000 ہے، وہ اس نیک کام میں 1000 روپیہ دینے کا اعلان کرتا ہے۔ ابھی جاگ جانا چاہیے میرے خیال میں بستی یارو والوں کو۔ ملک ندیم بھٹا جو ایک راؤ محمد علی کے پاس ایز اے ملازم 6-7 ہزار روپے لینے والا نوجوان، 1000 روپیہ اس نے ایک کام میں حصہ ملایا۔ اللہ پاک ان کو اس کاروبار میں، ان کے رزق میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لکھوا دیں تاکہ جو تقریب ہے آگے چلائی جا سکے جتنا جلدی ممکن ہو۔ جس کے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نام لکھوا سکتے ہیں۔ اچھا، بالخصوص جناب حاجی ارشاد خان گوپانگ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں بیٹ ملا والی کے،
یہ سارا تعاون ان کے والدین کی جانب سے اور ان کی جانب سے، یہ زمین ان کے بھائیوں کی طرف سے، ان کی جانب سے بالخصوص عطیہ ہے یہ زمین، دین کے لیے انہوں نے عنایت کیا ہے، یہ دین کی خاطر انہوں نے عطیہ کی ہے یہ زمین۔ اللہ پاک ان کے اس کام میں جو انہوں نے دین کے لیے کیا، ان کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے رزق میں، مال میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور گنجائش بھی ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سیمنٹ دے سکتا ہے، بجری دے سکتا ہے، اینٹیں دے سکتا ہے، گیٹ لے کے دے سکتا ہے، جو تعمیر کرنا چاہے کوئی وہ ہو سکتا ہے۔ مہربان صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ تشریف لائیں اور نعت پیش کریں۔ جناب محمد سمران افضل۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار بناون دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار بناون دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی ورگا نہیں، میرا عشق بھی ورگا نہیں، میری جان ورگی ڈور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، ہوندے نام عرشاں تے آکے حسن دے چاچے فرشاں تے، ادنا تے عرشاں تے آکے حسن دے چاچے فرشاں تے، کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا تھے، کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا تھے، میرے آقا آقا شور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، تیری قبر تے حافظ لکھواری، پائے دنیا والے لکھ دیوے، تیری قبر تے حافظ لکھواری، پائے دنیا والے لکھ دیوے، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، ہوندی روشن کونی گور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ محمد سمران افضل، چھوٹی عمر صورت کاوش، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ اب گزارش کروں گا مرکزی صدر انجمن تاجران جناب محمد اکرم بھائی صاحب کے صاحبزادے قاسم اکرم صاحب
مخصوص انداز میں مختصر انداز میں نعت رسول مقبول پیش کریں۔ مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، ڈھیروں کی سیاہ گناہگاروں کے سردار کے پاس، مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر، مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر، قافلے والو چلو چلتے ہیں دلدار کے پاس، خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا، خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا، غم زدو آؤ چلیں چلتے ہیں سرکار کے پاس، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا آپ کے دربار کے پاس، عرصائے حشر میں جب روتا بلکتا دیکھا، عرصائے حشر میں جب روتا بلکتا دیکھا، رحم کاتے ہوئے دوڑا یہ بدکار کے پاس، مجرموں اتنا بھی گھبراؤ نا محشر سے تم، مجرموں اتنا بھی گھبراؤ نا محشر میں تم، مل کے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پاس،
محمد قاسم اکرم صاحب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں اپنی حاضری کے صرف 5 شعر اور انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم۔ پہلا شعر سنو کہ ہوئے ذکر زبان تے بس سائندہ تے لب نام چمن دے کم آوے، جنہیں دے لبیں کو حضور دا نا چمن واسطے استعمال کرنا چاہنے جڑے وہ میرے طرف توجہ کرے حسین سویرے دن نماز سارے کٹھے پڑھ سنو انشاءاللہ۔ ہوئے ذکر زبان تے بس سائندہ تے لب نام چمن دے کم آوے، راوے دل وچ ہر دم یاد ہوندی دل یاد ٹھرن دے کم آوے۔ ہوئے ذکر زبان تے بس سائندہ بھئی لب نام چمن دے کم آوے، تے راوے دل وچ ہر دم یاد ہوندی دل یاد ٹھرن دے کم آوے۔ میڈا ہر انگ بڑ اکھ ونجے دیدار کرن دے کم آوے، بس ہر ایک ساہا منور دا اندی نات لکھن دے کم آوے، بس ہر ایک ساہا منور دا اندی نات لکھن دے کم آوے۔ جس لئے میں اے لکھے اچانک خیال آئے کہ 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیز، پھر تیری جرت ہے کیا کہ تو حضور دے نام کو چمیں یا تو نات لکھیں۔ تول میں شعر لکھے کہ میرے لب گندڑے تیرا نا سونا، جی کو سمجھ اندی سبحان اللہ خیار سرائے کیا سمجھ اندی ہو سی، میرے لب گندڑے تیرا نا سونا، لب نام چمن دے قابل نہیں، لکھوار معطر دہن کرام منہ ذکر کرن دے قابل نہیں۔ میرے لب گندڑے تیرا نا سونا، لب نام چمن دے قابل نہیں، بھئی لکھوار معطر دہن کرام منہ ذکر کرن دے قابل نہیں۔ تے پا پرچی آن چھڑاؤ میں کو میزان تلن دے قابل نہیں، ہے کرم منور تے ورنہ اے نات لکھن دے قابل نہیں، ہے کرم منور تے ورنہ اے نات لکھن دے قابل نہیں۔ اہل بیت دا ذکر تھی گے اسا سننی ایسے تے صحابہ کرام دا ذکر بھی ضروری ہے۔ ایک شعر ایک قطع کہ نامے زندگی ساری کی تھی، نامے زندگی ساری کی تھی، وکھری تابعداری کی تھی، بھئی نامے زندگی ساری کی تھی، وکھری تابعداری کی تھی، حب دے وچ صدیق منور سوئی بھی نہیں ایک پیاری کی تھی، حب دے وچ صدیق منور بھئی سوئی بھی نہیں ایک پیاری کی تھی۔ او لی خمسۃ اطفی بہا حر البباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضور فاطمہ الزہرا شاندہ ایک شعر امام علی مقام دا فائنل کہ جس شان تے شان بھی ناز کرن او اعلیٰ شان ہے زہرا دا، جس شان تے شان بھی ناز کرن او اعلیٰ شان ہے زہرا دا، صاحب قرآن دی تھی زہرا سارا قرآن ہے زہرا دا، تہن عرشی فرشی سب نو کر کل جمل جہان ہے زہرا دا، کائنات منور پل دی جت او دسترخان ہے زہرا دا، کائنات منور پل دی جت او دسترخان ہے زہرا دا۔ اور امام علی مقام دی شان دا ایک شعر تے فائنل انشاءاللہ کہ کربل دے سفر تے نانے دا فرمان حسین تو انج نہیں تھیا، کربل دے سفر تے نانے دا فرمان حسین تو انج نہیں تھیا، تو اصغر دیتے صبر والا پیمان حسین تو انج نہیں تھیا، بس تونے حکمی لحظہ دردیں دا سامان حسین تو انج نہیں تھیا، انج تھی کہ منور دھڑ بے شک قرآن حسین تو انج نہیں تھیا، انج تھی کہ منور دھڑ بے شک قرآن حسین تو انج نہیں تھیا۔ اب ایک مرتبہ پھر جناب محمد افضل خان گوبانگ صاحب کو یہ خوبصورت بابرکت عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر
ملک پاکستان کے ممتاز و محترم نامور مایہ ناز سکالر، ممتاز علمی ادبی شخصیت، ممتاز عالم دین، داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہوئے میری مراد حضرت علامہ پروفیسر سعید احمد فریدی خطیب نقطہ داں، جن کے لیے میں کہتا ہوں احمد فراز نے آپ جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ سنا ہے وہ بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ علامہ سعید احمد فریدی۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم وقال اللہ تبارک و تعالی والضحی واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لے، جو درود بھی آتا ہے آپ کو اپنے لہجے میں ایسا پڑھیں، اونچا پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، آپ بھی تھک چکے، میں بھی بیٹھ کے تھک گیا، مجھے موروں کی بھی تکلیف ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، یورک ایسڈ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، دل کا بھی عارضہ ہے۔ تو خان صاحب کی محبت تھی کہ مجھے کہنے کہ جی آپ نے اسٹیج پہ بیٹھنا ہے تو شروع کرنا، تو میں کہا بیٹھے بھی 4 گھنٹے ہو گئے، بڑی ہمت ہے۔ اب وقاص بھائی کو بھی بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ میں نے ان کو سنا ہے، یہ میری ٹیم کا حصہ ہے، میرے ساتھ لاہور سے آئے ہیں، مجھے لے کر یہ آئے۔ تو میں نے علی پور شہر کے اندر بھی گفتگو کی، اور یہاں چوکی گبول میں بھی سورہ والضحی کی شروع والے 2 الفاظ جن کی رب نے قسمیں اٹھائیں، یہ میں نے تلاوت کی وہاں علی پور میں۔ قد جاءکم برہان والی آیت کا آدھا حصہ میں نے چوکی گبول میں پڑھا، وقت کیونکہ قلیل تھا میں اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر پایا۔ لاہور واپس چلا جاؤں گا، جو سیانے لوگ ہیں وہ آپس میں تبصرہ کریں گے کہ نہ تو وہ بات پوری کی نہ یہ بات پوری کی، تو اس تیسری محفل کو بہانہ بنا کر اختصار کے ساتھ میں اپنی دونوں باتوں کو آج مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے عالم محدث بزرگ گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، جن کا نام ہے حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالی۔ حدیث پڑھا ہے، طالب علم بیٹھے ہیں، ایک مجذوب آیا ہے، اس کا نام بھی ابو بکر ہے لیکن ان کے نام کے ساتھ شبلی لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ننگے سر ننگے پاؤں، پیوند لگا لباس، لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حدیث پڑھانا چھوڑ دی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے سینے سے لگایا، پھر ان کے ماتھے کو چوما، پھر اسے اپنی سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کے مجذوب چلا گیا۔ اب طالب علم جو دین کا علم حاصل کر رہے تھے ان سے کہاں خاموش رہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو دیوانہ ہے، مجذوب ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا، آپ اتنے بڑے عالم فقیہ محدث، آپ نے حدیث پڑھانا چھوڑ دی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جا کے اس کا استقبال کیا، اس کے ماتھے کو چوما، گلے لگایا، کیوں؟ حضرت ابو بکر مجاہد رو پڑے،
کہنے لگے مجھے اس حدیث کی اور قرآن کی قسم، خدا کی قسم، میں نے اس کے ساتھ صرف وہی سلوک کیا ہے جو میں نے اپنے رسول کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، جو میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہی سلوک میں نے اس کے ساتھ کی۔ اب طالب علموں نے کتابیں بند کر دی، ہکے پکے ہو گئے۔ حضور بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ تشریح کیجیے۔ فرمایا جو گزشتہ رات گزری ہے میں سو رہا تھا باوضو ہو کر، تو خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کا دربار نظر آیا، حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا ہے خواب میں وہ یقین جانے کہ اس نے حق اور سچ دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان تو میری مثل آ ہی نہیں سکتا، شیطان کو تو اجازت ہی نہیں کہ میری تمثیل میں آ سکے۔ اور مشکات شریف میں ایک اور حدیث بھی آئی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی ایسا خوش نصیب بیٹھا ہو جس کو میرے نبی کی زیارت خواب میں ہو چکی ہو یا آگے چل کر ہو جائے، ان کو میں پیشگی ایک حدیث خوشخبری والی سنانا چاہتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ آپ ذرا بیٹھ جائیں تو مہربانی آپ۔ من رآنی فی المنام، یہ بھی نبی کی نعت ہے، نبی کی حدیثیں جو سنا رہا۔ اردو پنجابی والی سنی آپ بڑی موج میں آ گئے۔ مسلمان کا یہی ہے کہ قرآن حدیث سنیں تو یہ پھر سن ہو جاتا ہے، عادی نہیں نا حدیث سننے کے، قرآن سننے کے، ہم صرف وہ دوسری چیزیں سننے کے عادی۔ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، میرے رسول نے فرمایا رحمت والے نے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا یقیناً ان قریب وہ مجھے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے بھی ضرور دیکھے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جس کو خواب میں دیدار ہو جائے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنی ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے سیدہ آمنہ کے لال کی زیارت نہیں کر لے۔ حضرت ابو بکر مجاہد فرماتے ہیں خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آپ بیٹھے ہیں دربار لگا کر، تو یہی ابو بکر شبلی آیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ملنے کے لیے۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا آتے ہوئے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو، نبیوں کے امام و سردار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور آقا کریم نے آگے قدم بڑھایا اور اس کو لیا اور لے کر اپنے سینے سے لگایا، اور پھر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس غلام کے ماتھے کو چوما اور پھر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اے شاگردو، میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا، میں نے صرف وہی کام کیا جو میں نے اپنے رسول کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں آگے بڑھا، میں نے قدم پکڑ لیے، میں نے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپا پر قربان جائیں۔ اس کو تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، مجذوب کہتے ہیں، آپ نے اتنا پیار دے دیا اس کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، جب یہ نماز پڑھتا ہے تو فرض کے بعد ایک بار لقد جاءکم من اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہے جو میری شان میں اتری ہیں، اور مجھ پر 5 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔
اس کا یہ عمل ہی مجھے اتنا پیارا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جب بھی میرے دربار میں آئے میں اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کو سینے سے لگا کے اس کو چوم پتہ یہ چلا جو دل سے درود پڑھتا ہے. میں نے اپنی دونوں محفلوں میں آپ سے اپیل کی تھی کہ جب کوئی قاری حافظ نعت خواں نقیب عالم درخواست کرے کہ بھئی درود پڑھ لو تو اس میں کنجوسی نہیں کرنی, پھر ایک بار ضرور درود شریف پڑھ لیا. پڑھیں ذرا ایک بار. خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی او طیبہ دے سائیاں او جگ چھٹ کے سارا تیرے در تے آئیاں تیرے در تے آئیاں تیرے در تے آئیاں تیرے منگتیاں رتبہ کمالے کوئی اویسے تے کوئی بلالے. سبحان اللہ. تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے کوئی اویسے تے کوئی بلالے. شاہیاں تو ود کے تیریاں گدائیاں او جگ چھڈ کے سارا تیرے در تے آئیاں تیرے در تے آئیاں تیرے در تے آئیاں. او نہیں آیا میرا دل پر ماہی ایویں بول نہ جھوٹ آقاواں تو جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے تینوں تاڑی مار اڑاں. جے پکی خبر ملن دی دیویں تینوں کٹ کٹ چوریاں پاواں آ سردار کرا جاتی داں کدی سکدی نہ مر جاواں. او پنج تنے دا صدقہ مینوں خیر پاویں او پنج تنے دا صدقہ مینوں خیر پاویں. وقت ندا آتا مکھڑا دکھاویں وقت ندا سنیا مکھڑا دکھاویں. ایویں تے نہیں ڈھولا ایویں تے نہیں ڈھولا تیرے نال لائیاں او جگ چھڈ کے سارا تیرے نال آئیاں تیرے نال آئیاں. تو رب دا حبیب تو اے رب دا جانی تو رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دلاں دا طبیب او دکھیاں بیماراں دے دلاں دا طبیب. دیدار تیرا ساڈیاں دوائیاں او جگ چھڈ کے سارا تیرے در تے آئیاں تیرے در تے آئیاں تیرے در تے آئیاں. اس دروازے پر جو دروازہ ہے کالی کملی والے میرے نبی کی 3 صورتیں ہیں. کتنی؟ تھوڑا سا بول لو.
اب تو آخری پروگرام ہے نا جی، میرے بعد تو سلام اور دعا ہے، اب تو خوش ہو کے بولیے نا۔ پہلے تو ٹینشن تھی، خبریں کتنے نعت ہاں باقی رہتے ہیں اور کتنی کتنی دیر پڑھیں گے۔ 3 صورتیں، ایک ہے حق کی، جس صورت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ایک ہے مالا کی، نوری پیکر ہے آپ کا، اور ایک ہے بشری صورت، کیونکہ اللہ نے آپ کو نور میں پیدا کیا۔ انسان جو بشر ہے، ان کی رہنمائی ہدایت کے لیے اگر وہ نورانی پیکر بن کر آتے، نہ کوئی دیکھ پاتا، نہ کوئی ہدایت پا سکتا۔ ہماری بھلائی کے لیے اس نوری پیکر کو جامع بشری پہنا کر رب نے دنیا میں بھیجا۔ 12 ربیع الاول پیر کا روز، صبح شادی کی وہ سہانی گھڑی جس میں طیبہ کا چاند چمکا، سیدہ آمنہ کی لال اپنی ماں کی گود میں آئے آغوش میں۔ تو کیونکہ حق کی صورت رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو صورتیں 2 بجتی ہیں۔ ایک صورت نوری ہے، میں نے پیکر نوری تھوڑا سا بیان کرنا ہے، اور ایک بشری صورت ہے کہ جو صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے میرے نبی کا حسن و جمال دیکھا، آج تک وہی علماء بیان کرتے آ رہے ہیں کہ جس پیارے محبوب کی یہ نعتیں آپ نے سنی، آپ کو یہاں سے جانے سے پہلے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے وہ ہیں کیسے۔ خالی کہہ دینا کہ بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں گا میرے رسول کا سر نبوت کیسا ہے، جبین اقدس کیسی ہے، ابرو مصطفیٰ کیسے ہیں، میرے نبی کی سرمگی آنکھیں کیسی ہیں، بینی شریف کیسی ہے، اور حدیث میں جو آیا وہ سناؤ، کوئی قصہ کہانی آپ کا دل کرے سبحان اللہ کہہ دینا، نہ دل کرے جس طرح بیٹھے رہیں۔ میں نے اپنا فرض ادا کرنے خان صاحب کی دعوت پر آیا ہوں، تبلیغ کا فریضہ ادا کر کے اپنے نبی کی شان میں دونوں پیکر بیان کر کے آپ سے اجازت لے کے چلا جاؤں۔ دیوبند مسلک کے بڑے عالم مولانا اشرف علی خان تھانوی کتاب لکھی، نام رکھا نشر الطیب۔ نشر مانا پھیلنا، پھیلانا، طیب کہتے ہیں خوشبو کو، خوشبو کا پھیلنا۔ اس کتاب کا نام انہوں نے یہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کیونکہ اس میں میرے نبی کی صرف شان ہی اس نے بیان کی۔ کیا بات ہے؟ اور پہلا جو باب باندھا وہ نور مصطفیٰ کا باندھا، نور محمدی کا باندھا، میرے نبی کی نورانیت کو اس نے بیان کیا۔ اور پہلی روایت حضرت جابر والی مولانا اشرف علی خان تھانوی نے نشر الطیب کے اندر لکھی کہ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلقا نور نبی کا قبل الاشیاء، اے جابر تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کی۔ نہ زمین نہ آسمان، یہ حاضر دماغ رہیں گے تو آپ کے پلے کو چند موتی میں ڈال پاؤں گا، ورنہ پھر اسی طرح خالی چلے جائیں گے۔ جو لنگر کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا توجہ کر لیں تھوڑی دیر تاکہ ثواب حاصل کریں۔ لنگر تو ملے گا انشاءاللہ، سرکار کے ذکر کے صدقے ملے گا، ہم کھائیں گے انشاءاللہ، لیکن اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے یہاں سے جائیں تو کوئی پوچھے تو بتا پائیں کہ ہمارے رسول کیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے تھے، ہم کہتے ہیں کہ کیسے ہیں۔ یہ زمین آسمان کا فرق۔ ان کا عقیدہ ہے تھے، ہمارا عقیدہ کسی بچے سے بھی پوچھو نا پہلا کلمہ کا ترجمہ سنا، وہ بھی کہے گا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تھے تو کوئی بھی نہیں کہتا نا یار، بولیے کہتا ہے
نہ زمین آسمان، نہ چاند سورج ستارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ شجر، نہ حجر، کچھ بھی، صرف رب ہے۔ تو اس نے اول مخلوق اپنے نبی کے نور کو بنایا۔ خالق ہے، اس سے بڑا کاریگری کوئی نہیں۔ اور اس نے اپنے حبیب کو جب بنایا تو عظیم شاہکار تخلیق ہو گئے۔ بنانے کے بعد میرا رب جب تک چاہا اس نے اکیلا ہی دیکھتا رہا۔ مصور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تصویر کو رج رج کے دیکھتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے چاہا کوئی مجھے اللہ کہے، کوئی مجھے رب کہے، کوئی میرے آگے دستے سوال دراز کرے، کوئی میرے آگے جبین نیاز کو جھکائے، کوئی مجھے بھی یاد کرے، مجھے بھی جانے، مجھے بھی پہچانے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نوری پیکر کو نور والی قندیل کے اندر سجا کر اپنے عرش کے داہنی جانب رکھ دی، اور پوری کائنات کے تمام انسانوں اور فرشتوں کے اور جنات کی ارواح کو رب نے ایک ہی لمحے میں پیدا کر دی۔ جب بن گئے تو سبھی کو نیچے کھڑا کر دیا گیا اور رب کا آرڈر ہوا، انظروا الی عبدی، دیکھو میرے عبد کی طرف، میرا عبد۔ اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندہ اور ہوتا ہے، اس کا بندہ اور ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ، جس کو رب کہتے یہ میرا ہے، اس کی تو معراج ہو گئی۔ ساری زندگی اولیاء، اقطاب، صحابہ، آل بیت، ساری دنیا کائنات کے لوگ اسی لیے اس کو پوچھتے رہے کہ وہ ایک بار کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ انظروا الی عبدی، دیکھو میرے عبد کی جانب۔ اب سبھی نے دیکھا، قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی ارواح ہیں۔ اب جس کو میرے نبی کے نورانی پیکر کی زیارت، پیکر کے جس حصے کا دیدار ہوا، اسی زیارت گاہ کو سبب بنا کر دنیا میں اس کے لیے رزق کا ذریعہ بنا۔ میرا دعویٰ ہے کہ بادشاہ سے لے کر مزدور تک آج جو بھی رزق کھا رہا ہے میرے نبی کے دیدار کے صدقے کھا رہا ہے۔ عام لوگ نہیں بتاتے آپ کو، آپ کے علماء بھی نہیں بتاتے، کنجوسی کرتے ہیں، اچھی چیزیں چھپا کے رکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کے دامن میں بڑی قیمتی شے ڈال رہا ہوں، دیکھو میرے عبد کی طرف۔ اب دیکھا سب نے، کس کو کیا نظر آیا؟ من نظر الی رأسہ صار سلطانا۔ ہر جملے پر سبحان اللہ، میں نے نہیں کہنا، آپ نے خود کہنی ہے، کیونکہ ایمان اندر سے کہے گا کہو۔ من نظر الی رأسہ صار سلطانا، من نظر الی جبینہ صار امیرا عادلا، من نظر الی حاجبہ صار نقاشا، من نظر الی عینیہ صار حافظا لکتاب اللہ، من نظر الی اذنیہ صار سامعا، من نظر الی خدیہ صار آکلا، من نظر الی لحیتہ صار مجاہدا، من نظر الی شفتہ صار وزیرا، من نظر الی لسانہ صار سفیرا، من نظر الی اسنانہ ارے صار سفیرا، من نظر الی اسنانہ صار جمیلا، من نظر الی حلقومہ صار واعظا مؤذنا، من نظر الی اناملہ صار کاتبا، من نظر الی کفیہ صار فیاضا،
من نظر الی یدیہ صار کاسبا من نظر الی ظہرہ صار متواضعا من نظر الی صدرہ صار عالما مجتہدا من نظر الی جنبہ صار سیافا من نظر الی بطنہ صار صائما من نظر الی رکبتہ صار راکعا ساجدا من نظر الی ساقہ صار سیادا من نظر الی رجلہ صار ماشیا ومن نظر لم ينظر شیئا صار کافرا من نظر الى رأسه صار سلطان عالم غیب میں نور والی قندیل میں نوری پیکر کی زیارت کرتے ہوئے جس کو میرے پیارے رسول کا نورانی سر اقدس نظر آ گیا اسے دنیا میں سلطان بنا دیا گیا ومن نظر الى جبینہ صار امیرا عادلا جس کو جبین اقدس کے دیدار ہوا اسے امیر عادل بنا دیا گیا ومن نظر الہ حاجبہ صار نقاشا جس کو آبرو مصطفیٰ نظر آئے اسے نقاش بنا دیا گیا ارے سنو سنو ومن نظر الہ عینہ صار حافظا لکتاب اللہ عالم غیب میں عالم ارواح میں نور والی قندیل میں نوری پیکر کو ارے تکتے ہوئے آمنہ کے لال کی نورانی آنکھیں جس نے دیکھ لی اسے دنیا میں قرآن کا حافظ و قاری بنا دیا کیا بات ہے اے حافظ تجھے مبارک ہو اے قرآن کے قاری تجھے مبارک ہو کہ تو نے دنیا میں تو بعد میں آیا ہے عالم غیب میں میرے رسول کے نورانی پیکر کی نورانی آنکھیں دیکھ من نظر الى اذنہ سارا سامعہ جس کو نورانی کان دکھائی دیے اسے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سننے والا سامعین بنا دیا گیا آپ سب سامعین ہیں سٹیج پر بیٹھنے والے بھی اور نیچے بیٹھنے والے بھی جو ذکر خدا سن رہے ہیں ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں سننے والے کو ارے سامعین بنا دیا وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ أَنفِهِ صَارَ طَبِيبًا جس کو میرے کریم آقا کی بینی مبارک نظر آئی اسے دنیا میں ڈاکٹر حکیم و طبیب بنا دیا گیا وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ خَدَّيْهِ صَارَ عَاقِلًا جس کو رخسار دکھائی دیے اسے صاحب عقل بنا دیا گیا وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ لِحْيَتِهِ صَارَ مُجَاہِدًا جس کو ریش مبارک کی زیارت ہوئی اسے مجاہد فوجی جہاد کرنے والا بنا دیا گیا وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ شَفَتَيْهِ جس کو لمحہ اقدس کا دیدار ہوا سارا وزیرہ اسے وزیر بنا دیا گیا وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ لِسَانِهِ سارا سفیرہ جس کو زبان مبارک کا دیدار ہوا اسے سفیر بنا دیا گیا وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ سِنَانِهِ سارا جمیلہ ارے عالم غیب میں نور والی قندیل میں تکتے ہوئے نورانی پیکر کی زیارت کرتے ہوئے میرے اور تمہارے آقا کے نورانی دانت جس کو نظر آ گئے اسے دنیا میں حسن کا یوسف بنا دیا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جس کو صرف دانت مبارک نظر آئے وہ حسن کا یوسف آدھی دنیا کا حسن رب نے یوسف علیہ السلام کو دیا مصر والے حسن یوسف کی جھلک ایک بار دیکھ لیتے یوسف علیہ السلام کو ایک مہینے تک نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے میرے نبی فرماتے میرے بھائی یوسف کا حسن صباحت والا ہے اور میرا حسن ملاحت والا ہے اللہ نے یوسف کو صبی بنایا مجھے ملہی بنایا صباحت کہتے ہیں سفید نورانی رنگت اور ملاحت نمکین حسن کہتے ہیں کہ سفید گورے رنگ کے اندر سرخ دھاریاں بھی نظر آئیں آمنہ کے لال فرماتے میرا نمکین حسن ہے
मेराज की रात मस्जिद अक्सा के अंदर जब मेरे रसूल को जिब्रील लेकर गया, आपने नमाज पढ़ाई, तो नमाज के बाद एक एक नबी रसूल आते गए, हाथ मिलाते। कैसे हाथ मिलाते? सो रहे हैं। मेरे तुम्हारे करीम आका, हमारे प्यारे नबी, जिसके लिए हमने कहा था सबसे औला आला हमारा नबी, हर नबी आपके हाथ मिला रहा है, आपको देख रहा है, चला जा रहा है। यूसुफ भी आए, जिनके पास आधी दुनिया का हुस्न था, वो भी आए। जब उन्होंने मेरे रसूल से हाथ मिलाया तो देखते ही रह गए। मेरे नबी पे करे शर्म हया, इस तरह देखते हैं, देखकर हया की वजह से नजरें नीची, फिर देखा यूसुफ देख रहे, फिर नजरें नीची, फिर आकर बोल पड़े, अरे भाई यूसुफ क्या हुआ, टिकटिकी बांध के देख रहे हो? अरे छोड़ो देखना, अरे उनका देखना ये बता रहा था, अरे अल्लाह के हबीब, मुझे अपने हुस्न पर बड़ा ही नाज था, और नाज होता भी क्यों ना, क्योंकि आज से पहले मैंने आपको देखा जो नहीं, आज देख लिया तो अपने हुस्न का नाज नखरा भी खत्म। बेशक हुस्न जियादा मेरा, बेशक हुस्न जियादा मेरा, ए सारे जहाना नालों पर नहीं ज़्यादा कीमत मेरी, आका तेरियां जुल्फा नालों। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बना दिया रब ने आपको। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। यूसुफ को देखा तो सिर्फ उंगलियां कट गई, काटी नहीं, कट गई सिर्फ उंगलियां, वो भी औरतों की। यहां औरतें नहीं, मर्द, उंगलियां नहीं, गर्दने, देखा नहीं सुना है, नाम कटाने के लिए तैयार है। इल्मुद्दीन को देख लो, मुमताज कादरी को देख लो, खुदा बख्श को देख लो, अब्दुल अजीज को देख लो, कैसे कैसे माने लाल चले जिन्होंने इज्जत रसूल पर, नामूसे रिसालत पर मेरे नबी को बगैर देखे 1450 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था, मुबारक हो उसे जिसने मुझे देखा मुझ पर ईमान ले आया। फिर फरमाया, ये सुनना झूम जाना, फिर फरमाया, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 7 बार फरमाया मुबारक हो उसके लिए जिसने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझ पर ईमान ले आया। जिसने ईद मिलादुन नबी उलमाए हक अहले सुन्ना, भाई जिसने देखा उनके लिए एक बार मुबारक, जो बिन देखे ईमान ले आए। मेरे रसूल ने 1450 साल पहले उन्हें 7 बार कहा, तुम्हारे लिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुझे देखते तो क्या करते, देखा ही नहीं, फिर भी मेरे नाम पर अपनी जाने निछावर करते। देख ले तो क्या करते, देख ले तो क्या करते। जिसने सिर्फ दंदान मुबारक की ज़ियारत की उसे हुस्न का यूसुफ बना दिया गया।
مجھے کہنے دیجئے، ارے تو جیسے 2 ٹکے کے انسان کو، 2 ٹکے کے مولوی کو آج میں پورے رسول کے برابر کیسے مانوں؟ جس نے صرف دانت دیکھے وہ حسن کا یوسف بن جائے، میں تجھ جیسے انسان کو رسول کے برابر مان لوں؟ کیسے مان؟ میرے نبی نے فرمایا من نظر الہ حلقومہ سارا وائزم معزز، جس نے عالم غیب میں نوری پیکر کو نور والی قندیل میں دیکھا اور اسے حلق مبارک نظر آیا، اسے اذان کہنے والا اور وعظ و تقریر کرنے والا خطیب بنا دیا۔ ہم بھی خوش نصیب، اذان 5 گانا اذان پڑھنے والا بھی خوش نصیب ہے، اس نے میرے رسول کے حق مبارک کی زیارت۔ من نظر الہ سہرہ، سارا کو تبا دیا جس کو پشت رسالت کا دیدار ہوا اسے پیکر عزت کا سار بنا دیا گیا۔ ومن نظر الہ یدہ، سارا کاسبہ جس کو ہاتھ دکھائی دیے اسے رزق حلال کمانے والا مزدور بنا دیا گیا۔ ومن نظر الہ اناملہ، ارے سارا کاتبہ جس کو انگلیاں نظر آئیں اسے کاتب بنا دیا گیا۔ ومن نظر الہ کفہ، سارا فیاضہ جس کو میرے نبی کی ہتھیلیاں نظر آئیں اسے وقت کا حاتم تائی بنا دیا۔ ادھر قرآن سنتے ہو، ادھر پیسے لٹا دیتے ہو، ادھر نعتیں سنتے ہو پیسے لٹا دیتے ہو، ذکر خدا سنتے ہو تو پیسے لٹا دیتے ہو، ادھر سرکار کا ذکر نبی کا ذکر سنتے ہو، سب کچھ لٹا رہے ہو۔ کیوں لٹا رہے ہو؟ کیسے تم حاکم بن گئے؟ اتنے سکی کہاں سے بن گئے؟ ارے اس لیے بنے کیونکہ دنیا میں بعد میں آئے ہو، عالم غیب میں تمہیں میرے نبی کی سخاوت والی ہتھیلیوں کی زیارت ہوئی۔ ان ہتھیلیوں کا صدقہ ہے کہ تم بھی دنیا میں سخی بن گئے، تم بھی دنیا میں حاتم بن گئے اور حاتم میں تائی بن گئے۔ کوئی 5,000 دے رہے مدرسے کے لیے، کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی 20,000 دے رہا ہے، کوئی 30,000 دے رہا ہے، کوئی 1,000 دے رہا ہے۔ میں خان صاحب سے کہوں گا آپ حساب لگا لیں، جتنے پیسے ان لوگوں نے دیے ہیں اتنے اس کے برابر اتنا بڑا مجمع جتنا بیٹھا ہے، جتنے پیسے آج یہ دے دیں آپ کو جلسے کے ختم ہونے تک اتنے میں اکیلا دوں۔ قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، ہماری بچیاں سلاتی کی قرآن پڑھیں گی۔ میں بیٹھا بیٹھا شرما رہا تھا، میں نے کہا سید منور حسین شاہ صاحب بار بار اعلان کر رہے ہیں اور احباب اعلان کروا رہے ہیں، کوئی ٹس سے ماسی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہاں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، اگر دل کرے تو 3 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، 5 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، 10 لاکھ بھی سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، 50 ہزار بھی دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ میں نہیں جانتا، میرا رب تو جانتا ہے نا ان کو میں نے دیا ہے، میرے دیے ہوئے میں سے بھی نہیں دے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں سے لے کر آئے آپ کو؟ 30 لاکھ کی گاڑی کہاں سے لائے؟ کوٹھیاں کاریں بنگلے کہاں سے لائے؟ میرے رب نے عطا کی، اس کے دیے ہوئے میں سے بھی نہیں دینا چاہتے۔ لیکن جس نے جو لٹایا اسے مبارک ہو، جب تک زندہ رہے گا کسی کو صدقہ دے گا، خیرات دے گا، پانی پلائے گا، کھانا کھلائے گا، کسی یتیم کو کپڑے پہنائے گا، کسی کی مدد کرے گا، اسپتال بنائے گا، راستے بنائے گا، مسجد بنائے گا، مدرسہ بنے گا، اپنی زندگی تک جو بھی اچھے کام کرتا رہے گا وہ یقین جانے کہ اس کو عالم غیب میں نور والی قندیل میں نوری پیکر کی زیارت کرتے ہوئے سیدہ آمنہ کے لال کے نورانی ہتھیلیوں کا دیدار ہوا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى صَدْرِهِ، سارا عالم مجتہدہ جس کو سینہ پاک نظر آیا اسے عالم مجتہد بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى جَنبِهِ، سارا سیافہ جس کو پہلو نظر آئے اسے شمشیر زن بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى بَطْنِهِ، سارا سائمہ جس کو شکم مبارک کا دیدار ہوا
اسے روزہ رکھنے والا روزہ دار بنا دیا۔ تو کیا ہم پر احسان کرتا ہے؟ ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، بھائی روزے کیوں رکھتا ہے؟ ہمسایہ نہیں رکھتا تو کیوں رکھتا ہے؟ مارکیٹ والا نہیں رکھتا، چھاپڑی والا کیوں رکھتا ہے؟ اپنی قسمت میں ناز۔ اور اگلا جملہ سن کے جھوم جا، اینڈ والے تک جھوم جائیں میرے نبی کی گھٹنے مبارک۔ وَمَنْ نَظَرَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، سارا راکیہ ساجدہ عالم غیب کے اندر، عالم ارواح کے اندر نوری پیکر کی زیارت کرتے ہوئے نور کی قندیل کی طرف، ارے جیسے نے جھانکا میرے نبی کے گھٹنے، رب نے اس کو دکھائے تو دنیا میں اسے ارے رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، 5 وقت کا نمازی بنا دیا گیا۔ نماز پڑھتے ہیں کہ بولیے، عاشق رسول ہیں نماز نہ پڑھیں؟ کیسا عشق ہے؟ یہ منافقت ہے، عشق نہیں ہے، صداقت نہیں ہے۔ نبی سے عشق کریں، نبی کی پیروی نہ کریں، نبی سے عشق کریں، نبی کی اتباع نہ کریں، نبی سے عشق کریں، اس کی سنت کو نہ اپنائیں، نبی سے عشق کریں، اس کا کہنا نہ مانیں، نبی سے عشق کریں، ان کی اداؤں کو نہ اپنائیں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ عشق نبی سے ہے، پیروی انگریزوں کی ہو رہی ہے، اتباع کسی اور کی ہو رہی ہے۔ صحابی وضو کر کے مسکرانا شروع کر دے۔ کسی نے پوچھا وضو کرنے کے بعد مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا بات تو کوئی نہیں، لیکن ایک بار میں نے منظر دیکھا تھا، میرے نبی نے وضو کرنے کے بعد یہاں کھڑے ہو کر مسکرائے تھے، بس وہ واقعہ یاد آیا، میں نے نبی کی ادا سمجھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ اسے عشق کہتے ہیں، اسے عشق کہا جاتا ہے۔ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ قافلے والوں سے کہا رک جاؤ، امیر المومنین حضرت عمر، اور ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے۔ ایسا سفیرہ من نظر الی اسنانہ، ارے سارا سفیرہ من نظر الی اسنانہ، سارا جمیلہ من نظر الی حلقومہ، سارا واعظ مؤذنہ من نظر الی اناملہ، سارا کاتبہ من نظر الی کفیہ، سارا فیاضہ من نظر الی یدیہ، سارا کاسبہ من نظر الی ظہرہ، سارا متواضعہ من نظر الی صدرہ، سارا عالما مجتہدہ من نظر الی جنبہ، سارا سیافہ من نظر الی بطنہ، سارا صائمہ من نظر الی رکبتہ، سارا راکعا ساجدہ من نظر الی ساقہ، سارا سیادہ من نظر الی رجلہ، سارا ماشیہ ومن نظر لم ینظر شیئا، سارا کافرہ۔ من نظر الی رأسہ سارا سلطان، عالم غیب میں نور والی قندیل میں نوری پیکر کی زیارت کرتے ہوئے جس کو میرے پیارے رسول کا نورانی سر اقدس نظر آ گیا، اسے دنیا میں سلطان بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ جَبِينِهِ، سارا امیراً عادلہ، جس کو جبین اقدس کے دیدار ہوا اسے امیر عادل بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ حَاجِبَيْهِ، سارا نقاشہ جس کو آبرو مصطفیٰ نظر آئے اسے نقاش بنا دیا گیا۔ ارے سنو سنو، وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ عَيْنَيْهِ، سارا حافظاً لکتاب اللہ، عالم غیب میں، عالم ارواح میں، نور والی قندیل میں نوری پیکر کو ارے تکتے ہوئے آمنہ کے لال کی نورانی آنکھیں جس نے دیکھ لی اسے دنیا میں قرآن کا حافظ و قاری بنا دیا۔ کیا بات ہے؟ اے حافظ تجھے مبارک ہو، اے قرآن کے قاری تجھے مبارک ہو۔
کہ تو نے دنیا میں تو بعد میں آیا ہے، عالم غیب میں میرے رسول کے نورانی پیکر کی نورانی آنکھیں دیکھ۔ من نظر الی اذنیہ ہے، سارا سامعہ جس کو نورانی کان دکھائی دیے اسے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سننے والا سامعین بنا دیا گیا۔ آپ سب سامعین ہیں، اسٹیج پر بیٹھنے والے بھی اور نیچے بیٹھنے والے بھی، جو ذکر خدا سن رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، سننے والے کو ارے سامعین بنا دیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ أَنفِهِ صَارَ طَبِيبًا، جس کو میرے کریم آقا کی بینی مبارک نظر آئی اسے دنیا میں ڈاکٹر حکیم و طبیب بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ خَدَّیہِ صَارَ عَاقِلًا، جس کو رخسار دکھائی دیے اسے صاحب عقل بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ لِحْیَتِهِ صَارَ مُجَاہِدًا، جس کو ریش مبارک کی زیارت ہوئی اسے مجاہد، فوجی، جہاد کرنے والا بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ شَفَتَیہِ، جس کو لمحہ اقدس کا دیدار ہوا سارا وزیرہ، اسے وزیر بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ لِسَانِهِ سارا سفیرہ، جس کو زبان مبارک کا دیدار ہوا اسے سفیر بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ سِنَانِهِ سارا جمیلہ، ارے عالم غیب میں نور والی قندیل میں تکتے ہوئے نورانی پیکر کی زیارت کرتے ہوئے میرے اور تمہارے آقا کے نورانی دانت جس کو نظر آ گئے اسے دنیا میں حسن کا یوسف بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کو صرف دانت مبارک نظر آئے وہ حسن کا یوسف۔ آدھی دنیا کا حسن رب نے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ مصر والے حسن یوسف کی جھلک ایک بار دیکھ لیتے یوسف علیہ السلام کو، ایک مہینے تک نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے۔ میرے نبی فرماتے میرے بھائی یوسف کا حسن صباحت والا ہے اور میرا حسن ملاحت والا ہے۔ اللہ نے یوسف کو صبی بنایا، مجھے ملہی بنایا۔ صباحت کہتے ہیں سفید نورانی رنگت، اور ملاحت نمکین حسن کہتے ہیں کہ سفید گورے رنگ کے اندر سرخ دھاریاں بھی نظر آئیں۔ آمنہ کے لال فرماتے میرا نمکین حسن ہے۔ معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر جب میرے رسول کو جبریل لے کر گیا، آپ نے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد ایک ایک نبی رسول آتے گئے، ہاتھ ملاتے گئے۔ کیسے ہاتھ ملاتے؟ سو رہے ہیں میرے تمہارے کریم آقا، ہمارے پیارے نبی جس کے لیے ہم نے کہا تھا سب سے اول و اعلیٰ ہمارا نبی، ہر نبی آپ کے ہاتھ ملا رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ یوسف بھی آئے جن کے پاس آدھی دنیا کا حسن تھا، وہ بھی آئے۔ جب انہوں نے میرے رسول سے ہاتھ ملایا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ میرے نبی پیکر شرم و حیا اس طرح دیکھتے ہیں، دیکھ کر پھر حیا کی وجہ سے نظریں نیچی، پھر دیکھا یوسف دیکھ رہے، پھر نظریں نیچی، پھر آ کر بول پڑے ارے بھائی یوسف کیا ہوا؟ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہو؟ ارے چھوڑو دیکھنا، ارے ان کا دیکھنا یہ بتا رہا تھا اے اللہ کے حبیب مجھے اپنے حسن پر بڑا ہی ناز تھا، اور ناز ہوتا بھی کیوں نہ کیونکہ آج سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا جو نہیں، آج دیکھ لیا تو اپنے حسن کا ناز نخرہ بھی ختم۔ بے شک حسن زیادہ میرا، بے شک حسن زیادہ میرا، اے سارے جہانا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا دیا رب نے آپ کو. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا. یوسف کو دیکھا تو صرف انگلیاں کٹ گئی، کاٹی نہیں، کٹ گئی صرف انگلیاں، وہ بھی عورتوں کی. یہاں عورتیں نہیں، مرد، انگلیاں نہیں، گردنیں. دیکھا نہیں، سنا ہے، نام کٹانے کے لیے تیار. علم و دین کو دیکھ لو، ممتاز قادری کو دیکھ لو، خدا بخش کو دیکھ لو، عبدالعزیز کو دیکھ لو. کیسے کیسے ماں نے لال جنے جنہوں نے عزت رسول پر، ناموس رسالت پر میرے نبی کو بغیر دیکھے. 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لے آیا. پھر فرمایا یہ سننا جھوم جانا. پھر فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. 7 بار فرمایا مبارک ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لے آیا. جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت. بھائی جس نے دیکھا ان کے لیے ایک بار مبارک، جو بن دیکھے ایمان لے آئے. میرے رسول نے 1450 سال پہلے انہیں 7 بار کہا تمہارے لیے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. مجھے دیکھتے تو کیا کرتے، دیکھا ہی نہیں پھر بھی میرے نام پر اپنی جانیں نچھاور کرتے. دیکھ لے تو کیا کرتے، دیکھ لے تو کیا کرتے. جس نے صرف دندان مبارک کی زیارت کی اسے حسن کا یوسف بنا دیا گیا. مجھے کہنے دیجئے ارے تو جیسے 2 ٹکے کے انسان کو، 2 ٹکے کے مولوی کو آج میں پورے رسول کے برابر کیسے مانوں؟ جس نے صرف دانت دیکھے وہ حسن کا یوسف بن جائے. میں تجھ جیسے انسان کو رسول کے برابر مان لوں، کیسے مان؟ میرے نبی نے فرمایا من نظر الہ حلقوم ہی سارا وائزم معزن. جس نے عالم غیب میں نوری پیکر کو نور والی قندیل میں دیکھا اور اسے حلق مبارک نظر آیا، اسے اذان کہنے والا اور وعظ و تقریر کرنے والا خطیب بنا دیا. ہم بھی خوش نصیب، اذان 5 گانا اذان پڑھنے والا بھی خوش نصیب ہے. اس نے میرے رسول کے حق مبارک کی زیارت. من نظر الہ سہرہی، سارا وہ تبا دیا جس کو پشت رسالت کا دیدار ہوا اسے پیکر عزت کا سار بنا دیا گیا. ومن نظر الہ یدہ، سارا کاسبہ جس کو ہاتھ دکھائی دیے اسے رزق حلال کمانے والا مزدور بنا دیا گیا. ومن نظر الہ اناملہ، ارے سارا کاتبہ جس کو انگلیاں نظر آئیں اسے کاتب بنا دیا گیا. ومن نظر الہ کفہ، سارا فیاضہ جس کو میرے نبی کی ہتھیلیاں نظر آئیں اسے وقت کا حاتم تائی بنا دیا. ادھر قرآن سنتے ہو ادھر پیسے لٹا دیتے ہو، ادھر نعتیں سنتے ہو پیسے لٹا دیتے ہو، ذکر خدا سنتے ہو تو پیسے لٹا دیتے ہو، ادھر سرکار کا ذکر نبی کا ذکر سنتے ہو، سب کچھ لٹا رہے ہو. کیوں لٹا رہے ہو؟ کیسے تم حاتم بن گئے؟ اتنے سکی کہاں سے بن گئے؟ ارے اس لیے بنے کیونکہ دنیا میں بعد میں آئے ہو، عالم غیب میں تمہیں میرے نبی کی سخاوت والی ہتھیلیوں کی زیارت ہوئی.
उन हथेलियों का सदका है कि तुम भी दुनिया में सखी बन गए, तुम भी दुनिया में हाथे बन गए और हाथे में ताई बन गए। कोई 5,000 दे रहे मदरसे के लिए, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 30,000 दे रहा है, कोई 1,000 दे रहा है। मैं खान साहब से कहूंगा आप हिसाब लगा लें, जितने पैसे इन लोगों ने दिए हैं उतने उसके बराबर इतना बड़ा मजमा जितना बैठा है, जितने पैसे आज ये दे दें आपको जलसे के खत्म होने तक, उतने मैं अकेला था। कुरान पढ़ा जाएगा, हदीस पढ़ी जाएगी, हमारी बच्चियां सिलाती की कुरान पढ़ेगी। मैं बैठा बैठा शर्मा रहा था। मैंने कहा सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बार बार ऐलान कर रहे हैं और अहबाब ऐलान करवा रहे हैं, कोई तासिर मासी नहीं होता। हालांकि यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, अगर दिल करे तो 3 लाख तो कुछ भी नहीं, 5 लाख भी दे सकते हैं, 10 लाख भी सकते हैं, 1-1 लाख भी दे सकते हैं, 50-50 हज़ार भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मैं नहीं जानता, मेरा रब तो जानता है ना इनको मैंने दिया है, मेरे दिए हुए में से भी नहीं दे रहे। कहां से लेकर आए आप दौलत? 30-30 लाख की गाड़ी कहां से लाए? कोठियां कारें बंगले कहां से लाए? मेरे रब ने अता की, उसके दिए हुए में से भी नहीं देना चाहते। लेकिन जिसने जो लुटाया उसे मुबारक हो। जब तक जिंदा रहेगा किसी को सदका देगा, खैरात देगा, पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा, किसी यतीम को कपड़े पहनाएगा, किसी की मदद करेगा, अस्पताल बनाएगा, रास्ते बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, मदरसा बनेगा, अपनी जिंदगी तक जो भी अच्छे काम करता रहेगा वो यकीन जाने कि उसको आलम गैब में नूर वाली कंदील में नूरी पैकर की ज़ियारत करते हुए सैयदा आमना के लाल के नूरानी हथेलियों का दीदार हुआ। वमन नज़र इला सदरिही, सारा आलिमन मुज्तहिदा, जिसको सीना पाक नजर आया उसे आलिम मुज्तहिद बना दिया गया। वमन नज़र इला जंबैहि, सारा सयाफा जिसको पहलू नजर आए उसे शमशीर सन बना दिया गया। वमन नज़र इला बतनिही, सारा साइमा जिसको शिकम मुबारक का दीदार हुआ उसे रोजा रखने वाला रोजादार बना दिया गया। तो क्या हम परेशान करता है माह रमजान के रोजे रख लेता है? वही रोजे क्यों रखता है? हमसाया नहीं रखता तो क्यों रखता है? मार्केट वाला नहीं रखता, छाबड़ी वाला क्यों रखता है? अपनी किस्मत में नाज। और अगला जुमला सुनकर झूम जा, एंड वाले तक झूम जाए मेरे नबी की घुटने मुबारक। वमन नज़र इला रुकबतैहि, सारा राकियम साजिदा, आलम गैब के अंदर, आलम अरवाह के अंदर नूरी पैकर की ज़ियारत करते हुए नूर की कंदील की तरफ, अरे जैसे ने झांका मेरे नबी के घुटने, रब ने उसको दिखाए तो दुनिया में उसे अरे रकू करने वाला, सजदा करने वाला, 5 वक्त का नमाजी बना दिया गया। नमाज पढ़ते हैं कि बोलिए, आशिक रसूल हैं नमाज ना पढ़ें, हैं? कैसा इश्क है ये? मुनाफकत है, इश्क नहीं है, सदाकत नहीं है। नबी से इश्क करें, नबी की पैरवी ना करें, नबी से इश्क करें, नबी की इत्तिबा ना करें, नबी से इश्क करें, उसकी सुन्नत को ना अपनाएं, नबी से इश्क करें, उसका कहना ना माने, नबी से इश्क करें, उनकी अताओं को ना अपनाएं। ये कैसा इश्क है? इश्क नबी से है, पैरवी अंग्रेजों की हो रही है, इत्तिबा किसी और की हो रही है। सहाबी वुजू करके मुस्कुराना शुरू कर दे। किसी ने पूछा वुजू करने के बाद मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? उसने कहा बात तो कोई नहीं, लेकिन एक बार मैंने मंजर देखा था, मेरे नबी ने वुजू करने के बाद यहाँ खड़े होकर मुस्कुराए थे, बस वो वाकया याद आया, मैंने नबी की अदा समझ के मुस्कुराना शुरू कर दिया। इसे इश्क कहते हैं।
इसे इश्क कहा जाता है। सफर में जा रहे हैं, एक जगह काफले वालों से कहा रुक जाओ, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, और एक जगह जाके बैठ गए। ऐसे आपका काम है और यहीं से मौजू को आगे ले जाना मेरा काम है। अब क्योंकि खान साहब की बड़ी दिली फरमाइश है कि एक कलाम है बड़ा मशहूर और मारूफ, वकास खालिद साहब, उसको आप बिलाल सईदी साहब, ये जो नाथा हजरात हैं ये साथ देंगे। उन्होंने मुझे हुक्म दिया, और मैं नाथा तो हूँ नहीं, मैं तो मौलवी आदमी तकरीरें करने वाला हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैंने एक शेर जो था वो मोबाइल में कागज पे लिख के ना तस्वीर खींच ली। मैंने कहा कि मुझे आती नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी तस्वीर बना लेता हूँ। तो इसको शुरू मैं करता हूँ, आगे जो है ना ये फिर आगे चलाएंगे। और वो है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पहला से पहला बंद मैंने पढ़ा। जी आप पढ़िए। आगे आप पढ़ें क्योंकि मुझे आगे वाले नहीं आते। जी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का। अरे सुभान अल्लाह तो कह दो। ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क उनकी कली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। से वो सर झूना जहाँ इश्क हो वही करबला, तेरी बात मेरी बात है, मेरे सामने वही साथ है, तूही जो शेर खुदा कहे,
پہ لاکھوں سلام شمع نظم ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے کا مدینے سونے ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سونے ان کے اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو اور جو مدینے میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام از تو پھیلے غوث اعظم از تو پھیلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی کے رنجو غم یا نبی سلام علیکہ پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ساری بانا ساری بانا مہربانا راہیا شال جیوے خیر تھی ماہیا میرے مالک احباب اس محفل کی رونق اور زینت بنے خان محمد افضل گوپانگ صاحب تیرے محبوب کے امتی غلام
ان کے گھر والے، ان کے رفقائے کار، ان کے دوست احباب اس محفل کی زینت بنے، خان صاحب سبب بنے، وجہ بنے، بہانہ بنے۔ اصل میں تو نے یہ سب کچھ کرنے کی توفیق دی ہے میرے مولا، اگر یہ سب کچھ کرنے کی تو نے اجازت دے ہی دی ہے تو پھر اسے قبول بھی فرما۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں مولا سارے مجھ جیسے گناہگار تو نہیں ہوں گے، کوئی نیک بھی ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا۔ میرے مالک ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، تیرے محبوب کا پاک ذکر نورانی بہ کر سنا، جامع بشری سنا، کئی آنکھیں پر نم ہوئے، کئی آنکھوں میں پانی نظر آیا۔ مولا تجھے ان آنسوں کا واسطہ، ان پرنم آنکھوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ بندے دے پتر جانور دے الو دے پٹھے تلے بجلی پئی کتے دے بچے پتہ نہیں نال تی گلی فان بھائی دے دے لے بہتری کریں کمرہ اپنے موبائل دی فوٹو چیک کریں اور کہڑے ساری موبائل دی طریقے دے